نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سورہ ہود کا کل واقعہ رہ گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے دو مقصد کے لیے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے کہ ان کے یہاں لڑکا ہوگا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس لڑکے کے بھی پھر آگے لڑکا ہوگا. تو یہ خوشخبری دی اور ایسے وقت میں دی کہ جب عام طور پر انسان اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کا زمانہ، مایوسی کا جو زمانہ ہوتا ہے، سن ایاس جس کو کہتے ہیں، اس وقت انہیں یہ خوشخبری دی گئی. تو حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی انہیں تعجب ہوا. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ نبی کے گھر کی عورت ہو، آپ تعجب کرتی ہو اس بات سے، حالانکہ آپ رات دن اس قسم کے واقعات مشاہدہ کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں آپ کے گھرانے پر نازل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کیا بعید ہے کہ وہ جس عمر میں چاہے اولاد دے دے. جس نے جوانی میں اولاد دینے کا ضابطہ رکھا ہے، اگر وہ بڑھاپے میں اور سن ایاس میں بھی دے دے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، چاہے تو بغیر ماں باپ کی اولاد پیدا کر دے، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، بغیر ماں کے کر دے، اسے ہر طرح سے قدرت حاصل ہے. اس کے بعد جب انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ فرشتے ہیں، دشمن نہیں ہیں، تو تھوڑے سے کھل گئے. اور پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں عذاب کے لیے، تو ان سے گویا کہ وہ یہ چاہنے لگے کہ وہاں پر تو حضرت لوط بھی ہیں. اصل تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سے پہلے اپنی قوم سے عاجز آ چکے تھے. اس لیے ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب کہا کہ ابراہیم جو ہیں بہت ہی حلیم ہیں، بہت حلم ہے ان کے اندر. یعنی اس قدر قوم کی زیادتیوں کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ عذاب ابھی ٹل جائے اور تھوڑا موقع مل جائے. چنانچہ فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، اب اللہ کا حکم آ گیا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ہم جو عذاب لے کر آئے ہیں وہ واپس ہونے والا نہیں ہے، یعنی عذاب آ کر رہے گا. چنانچہ وہاں سے حضرت لوط کی طرف یہ فرشتے آ گئے. حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، یہ تین فرشتے تھے. اور جب یہ آئے تو وہاں کے حسب حال یہ لڑکوں کی شکلوں میں آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ کا نظام بھی عجیب ہے کہ حضرت لوط اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن بیوی گھر میں وہ کافرہ تھی. اس زمانے تک یہ پابندی نہیں تھی کہ آپس میں مسلمان اور کافر کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس زمانے میں جائز تھا. اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ان تک خبریں بھی پہنچاتی تھی. چنانچہ جب یہ فرشتے آئے اور لڑکوں کی شکلوں میں آئے تو سیدھی بات ہے گھر پر آئے. حضرت لوط علیہ السلام کو تو خوش ہونا چاہیے تھا مہمانوں کی آمد پر، لیکن وہ ان کے آنے پر رنجیدہ ہو گئے. اور رنجیدہ اس لیے ہوئے کہ قوم کی کرتوتوں کا انہیں پتہ تھا، قوم کی بدعمالیوں کا پتہ تھا، اور خاص طور پر جس شکل و صورت میں یہ آئے، انہیں ڈر ہوا کہ میرے مہمانوں کو وہ تنگ کریں گے، چھیڑیں گے، پریشان کریں گے، اس لیے وہ رنجیدہ ہوئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. ان کا دل تنگ ہوا کہ یہ آگے، اب قوم کو پتہ چلے گا تو قوم پوری چل دوڑے گی گھر پر. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ہوا بھی ایسے ہی. اندر جو خاتون خانہ تھی اس نے خاموشی سے کہلوا دیا کہ فرشتے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں، کہا کہ کچھ مہمان آئے ہیں اور اسی شکل و صورت کے ہیں، لہذا تم آ جاؤ.
وجاءہ قوم یرون الیہ، قوم بھی دوڑتی ہوئی آ گئی، من قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے وہ برے بدکار تھے، برے کام کیا کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن، اب لازمی بات ہے کہ یہ بیچ کی بات تو چھوڑ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، اطہر لکم، جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ اتنے لوگوں میں تم میں کوئی بھلا مانس نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور جو ہمارا ارادہ وہ آپ جانتے ہیں۔ یعنی ایسی بے حیا قوم کہ اپنے نبی کے سامنے کھلم کھلا علی الاعلان اپنے اس گناہ کا اقرار بھی کرتی ہے کہ ہمیں تو عورتوں سے اور لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہاں جو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو ان کا مقصد تھا کہ ان کو نکاح میں لے لو، یا بعض نے کہا کہ نہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں وہ چونکہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو، اور جو تم ادھر آ گئے ہو گھر پر تو یہ کام چھوڑ دو، برا کام ہے، بدکاری ہے، اس سے توبہ کرو۔ لیکن انہوں نے نہ مانا۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، اس وقت پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کا بڑا احساس ہوا، اور فرمانے لگے کہ کاش کہ مجھے اتنی قوت حاصل ہوتی کہ میں بزور طاقت تم سے نمٹ لیتا، یا کوئی ایسی جماعت ہوتی میرے ساتھ جو تمہیں یہاں سے مار کے بھگا دیتی۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس طرح پریشان دیکھا تو کہا قالوا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم تک تو کیا پہنچیں گے، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ کو بھی تنگ نہیں کر سکتے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، اب آپ ایسا کیجئے کہ راتوں رات یہاں سے نکل جائیے، بستی چھوڑ دیں، کیونکہ عذاب تو آ کر رہے گا آپ کی بستی پر، اس لیے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کا سخت قہر نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کاموں کے کرنے والے میری قوم میں بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بنا پر آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز یہ انتہائی جو ہے وہ بد فطرت اور انتہائی گناہ کا کام۔ چنانچہ فرمایا کہ انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور دیکھیے پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، ہاں آپ کی جو بیوی ہے یہ تو دیکھے گی، لیکن چونکہ آپ کے گھر میں سے یہ بھی ہے شامل، جائے گی آپ کے ساتھ ہی، اسے ساتھ لے جائیے، لیکن یہ دیکھے بغیر باز نہیں آئے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب قوم کے پاس سے آپ چلے گئے، دور پہنچے، اور اللہ کے فرشتوں نے عذاب دینا شروع کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب جو ایک دھماکے کی آواز سنی تو اس خاتون نے فوراً پلٹ کے دیکھا، اور جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو جو عذاب قوم پر آیا تھا وہ عذاب اس پر بھی آیا، اور پھر تباہ و برباد ہو گئی۔ بہرحال فرمایا ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، آپ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کی، انہ مصیبھا ما اصابہم، چنانچہ اسے بھی وہی کچھ پہنچے گا جو اس کی قوم کو پہنچا۔ ان موعدہم الصبح، اور اس کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، یعنی عذاب جو آئے گا یہ صبح صبح آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ حضرت لوط علیہ السلام چاہتے تھے فوراً آ جائے، تباہ ہو جائیں، جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی۔ وہ فرشتوں نے تسلی دی اور کہا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ اتنی جلدی کر رہے ہیں تو صبح تو قریب ہی ہے، ہوا چاہتی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے تاکہ آپ دور چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے عذاب دے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، الٹ پلٹ دیا، یعنی اللہ رب العزت نے اس طریقے سے کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنا پر
یہ 4 بستیاں تھیں، ان چاروں بستیوں کے نیچے اپنا پر لگایا اور زمین کا سارا حصہ ان کے پر پہ آ گیا، اور پھر اس کو وہ اوپر اٹھا کر لے گئے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی آسمان پر، یعنی اتنا اوپر لے گئے، اور لے جانے کے بعد اس طریقے سے اس قوم کو پلٹ دیا گیا جس طریقے سے کہ توے پر روٹی پلٹ دی جاتی ہے، اللہ تعالی نے اس طریقے سے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کو پلٹ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور ہر پتھر نامزد تھا، اس پر نشان لگا ہوا تھا کون سا پتھر کس کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ پتھروں سے بھی وہ ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے اس طرح بھی کیا کہ اس قوم کو جو ہے بالکل جس طرح سے وہ الٹے کام کرتے تھے ان کے عذاب بھی ان کے حسب حال اللہ نے عطا دے دیا۔ چنانچہ فرمایا کیا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پتھروں کی بارش اللہ نے ان پر کی، منضود مسومۃ عند ربک، یہ پتھر ایسے تھے جیسے کہ جھاوے ہوتے تھے نا، پہلے زمانے میں پاؤں سے میل اتارنے کے لیے جھاوے کہلاتے تھے وہ، یعنی مٹی کے ہوتے تھے جس کو پکا لیا کرتے تھے جیسے اینٹیں ہوتی ہیں پکی، تو اس طرح کے وہ پتھر تھے اور بالکل نوکیلے تھے، باقاعدہ وہ آ کر ان کے اوپر لگے اور ہر پتھر نشان زد تھا کون سا پتھر کس کے لیے تھا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اس وقت قوم کا موجود نہیں تھا، غالباً وہ مکے گیا ہوا تھا، جب وہ وہاں سے واپس آیا تو اس پر بھی عذاب آیا اور اس پر بھی وہ پتھر آ کے گرا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو چیز عبرت کی ہے وہ یہ کہ میرے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ آج یہ قدرت نہیں رکھتا، جو عذاب اللہ نے اس قوم پر نازل کیا ایک عمل بد کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ آج اس عذاب کو دوبارہ نازل کر سکے؟ کیا اس کے پاس فرشتے نہیں ہیں؟ کیا اس کے پاس طاقتوں کا خزانہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ واقعات سنائے اس لیے نہیں جاتے کہ ہم سن لیں اور بس مزے لے لیں، بلکہ اصل سننے کا مقصد یہ کہ عبرت حاصل کریں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی مبتلا ہے تو توبہ کرے، استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ ہم جو ہے وہ خدا نہ کرے کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جو عذاب الہی کا سبب بنے۔ وما هي من الظالمین مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمین ببعید۔ آگے جو اصل بات بتائی گئی ہے وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی کہ ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں آج بھی، جس طرح اللہ نے اس پر قوم پر عذاب نازل کیا، خدا نے کرے آج بھی اگر کوئی اس ظلم میں مبتلا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دور نہیں ہے، وہ چاہیں گے تو کبھی بھی ایسا عذاب بھیج سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اگلی جو قوم تھی قوم شعیب، اس پر جو عذاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ناپ میں کمی بیشی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے آج یہی مسلمان قوم کر رہی ہے، راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی میں چند دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ تراویح سے جو لوگ واپس جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے لوٹ مار کرنے کا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یعنی کئیوں کا جو پکڑے گئے ان کے جو انٹرویو آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ جب لوگ آتے ہیں واپس تو ہم ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور واپسی کے اندر ہم یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، پھر بعض اوقات بھاگتے ہیں، بھاگتے بھاگتے بھی جو مل جائیں تو پھر ان کا بھی صفایا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے ظالم لوگ ہیں آج بھی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی آج بھی کرتے ہیں، باٹ میں کمی ہوتی ہے، اور بھی کئی طریقے ایسے اختیار کر رکھے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کیلی چیزیں ہوں، وزنی چیزیں ہوں، ان میں کمی بیشی نہ کرو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ دینی چاہیے جو ہے وہ میٹر کے حساب سے دے رہے ہیں، گز کے حساب سے دینا چاہیے، لیٹر کے حساب سے دے رہے سیر کے حساب سے، تو یہ سب بھی چوری کے اندر داخل۔ اور بعض اوقات تو بہانے کرتے ہیں کہ صاحب جاپانی کپڑا اس لیے گزوں کے حساب سے آتا ہے، میٹر کے حساب سے نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے 20 میٹر کا جو تھان ہوتا ہے اس پہ ٹھیک ٹھاک کپڑا بچا لیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات کپڑے کو ایسی کھینچ تان کرتے ہیں کہ اس میں بھی وہ جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمیں تو دوسری قوموں کی امامت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن میرے عزیزو اگر امام کا وضو ختم ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز کہاں سے ہو؟ تو جو امت اس لیے آئی تھی کہ امامت کرے سب کی، آج اس امت کا وضو ٹوٹ گیا تو دوسروں کو ہم کیا کہیں؟
اس لیے ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر ناپ تول میں کمی، کیلی وزنی چیزوں میں کمی، ان چیزوں کی جو دھوکہ اور فریب ہم دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، اس سے میں نے زیادہ کما لیا، کوئی زیادہ نہیں کما سکتا۔ جو لوگ چائے کی پتی میں ملاوٹ کرتے ہیں، جب وہ کوئی اور چیز لینے چاہتے ہیں انہیں بھی ملاوٹ شدہ چیز ملتی ہے، اصلی چیز انہیں بھی نہیں ملتی۔ دودھ والا جب دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ کچھ اور لینے جاتا ہے، اسے بھی ملاوٹ شدہ چیز ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں تو ابھی سننے میں نہیں آیا، ورنہ ابھی انڈیا میں تو باقاعدہ سنا جا رہا ہے کہ صاحب وہاں تو بیچارے پلاسٹک کے چاول کھا رہے ہیں، پلاسٹک کے انڈے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، پتہ نہیں کیا ہوگا قوم کا، اصلی چیزیں ختم ہو گئی جب پلاسٹک کھلانی شروع کر دی۔ گوبھی کے بارے میں تو یہاں بھی سنا تھا، پاکستان میں بھی غالباً آ گئی ہے پلاسٹک کی۔ اللہ تعالیٰ ان چائنیوں سے بچائے کہ انہوں نے تو نہ جانے کیا کچھ کر دیا، قوم کو کیا کھلائیں گے۔ میلامائن اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ملا رہے ہیں جو انسان کے لیے تباہی کا سبب۔ اول تو پہلے ہی جو چیزیں ہم اصلی بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی اصلی نہیں رہیں، ان میں بھی کھاد کی ملاوٹ اور دوسری چیزوں کی ملاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پوچھئے نہیں۔ اب یوریا دودھ کے اندر ملاتے ہیں، ہمیں جو ٹیٹرا پیک کر کے وہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور 4 دن میں بچہ بڑھ کے جوان ہو جائے گا، تو یہ ٹیٹرا پیک جو ہے وہ بچے دودھ سے تو جوان نہیں ہوتے، البتہ جو چیزیں ہمارے ہاتھوں میں دے دی گئی ہیں انہیں دیکھ دیکھ کے ضرور جوان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بھی ٹیٹرا پیک سے کم نہیں ہے ہمارے لیے، تو ٹیٹرا پیک بھی زہر ہے، یہ بھی زہر ہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پر نگاہ بھی رکھیے۔ آج کل ہم جو ہے وہ کہتے ہیں صاحب بچوں پر اعتماد کرو، بھائی اعتماد کرو، لیکن اعتماد کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انہیں گمراہ کر دو اور انہیں جو ہے غلط راستوں کی طرف جانے دو۔ ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی جو ہے وہ ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے موبائل لے کے دے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رات کے اندر جو ایک رکوع میں نے شروع میں تلاوت کیا، اس میں اہل ایمان کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، سب سے پہلے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے، عہد کو پورا کرتا ہے۔ یہاں عہد سے مراد عہد الست بھی ہے، یعنی وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا تھا۔ الست بربکم، یعنی ساری روحوں کو اللہ نے ایک میدان میں جمع کیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چونٹیوں کی شکل میں ساری کی ساری روحیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو باریک جو چونٹیاں ہوتی ہیں بعض اوقات جو نظر بھی نہیں آتی، ان کی شکلوں میں اللہ نے ان روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ان روحوں میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سب کے سب تھے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ان سب روحوں نے کہا قالوا بلا، ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر اس عہد الست کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بھی نبی نہ بھیجتے تب بھی پکڑائی کے لیے بہت، کیونکہ ہم نے گواہی دی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سے عہد کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس بات کا اعتراف کیا، اقرار کیا، یہ عہد الست کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ شاعر نے یہ بات کہا کہ قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل، یعنی یہ عہد الست جو اللہ نے لیا تھا روحوں سے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں وہ عہد الست آج بھی یاد ہے۔ قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل، ہاں اس طرح کہی تھی نہیں کہ نہیں رہے، یعنی انہوں نے جو ہاں کہا تھا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو وہ ساری دنیا کو تو ناراض کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد کم صحیح، قلیل صحیح، لیکن بہرحال ناپید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، موجود ہیں، ہاں ان کی تعداد بے شک کم ہے۔ تو بہرحال الذین یوفون بعہد اللہ، سب سے بات تو یہ بڑی بات ہے کہ جو اللہ سے انہوں نے وفا عہد کیا اسے بھی وفا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، ان معاہدوں کی اور وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، وہ میثاق کو توڑتے نہیں، ہماری طرح نہیں کہ روزانہ ایک میثاق آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کا میثاق، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ کہیں چلا گیا، پھر دوسرا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں تو بعض لوگ دین سے بالکل نابلد کہتے ہیں کہ جی یہ کون سا، یہ جو وعدہ ہے کون سا اللہ، کون سا قرآن مجید، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وعدوں کو، عہد و پیمان کو بھی کہتے ہیں کون سا قرآن مجید ہے۔
اگر ہم نے عہد کر دیا توڑ دیا کیا ہوا؟ یعنی عہد کو توڑ دینا ان کی نظر میں کوئی عیب ہی نہیں. حالانکہ یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں سے ذکر کیا ہے، اور جس میں یہ صفت نہیں ہے یقیناً وہ کامل مومن نہیں ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اہل ایمان رشتوں کو جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. دیکھیے خشیت اور خوف دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب ان کے دل میں خشیت ہے اللہ کی. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت کی بنا پر ہوتا ہے دل میں، جیسے باپ کا خوف، دادا کا خوف. وہ خوف وہ والا نہیں ہوتا جو کسی بھیڑیے سے ہوتا ہے، یا کسی سانپ کا خوف ہوتا ہے، یا کسی شیر کا ہوتا ہے، چیتے کا ہوتا ہے، سانپ کا ہوتا ہے. لازم بات ہے وہ خوف اور طرح کا ہے، ان کے زہریلے ہونے کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ڈس لیں، مار ڈالیں، ختم کر دیں. باپ کا جو خوف ہوتا ہے وہ عظمت والا ہوتا ہے، یہ خوف نہیں ہوتا وہ. اس لیے اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ یہ فرمائے کہ خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عظمت کی بنا پر اور نافرمانی نہیں کرتے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور دیکھیے یہاں خوف آگے کر دیا کہ سوء الحساب جو ہے یعنی برا حساب، اس سے خوف کرتے ہیں. وہ خوف کی چیز ہے اس لیے کہ وہاں سزا ملے گی. اگر خدا نہ کرے انسان کے اعمال برے ہوں گے تو حساب بھی جو ہوگا وہ برا ہی ہوگا نا اس کا. اس لیے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. اور ایک فرمایا کہ ان میں یہ صفت بھی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یعنی یہاں پر بھی خاص بتا دیا کہ ابتغاء وجہ ربہم، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور خرچ بھی سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی کرتے ہیں. یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو صدقات نافلی ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ چھپ کر دیے جائیں. نفلی صدقات چھپ کر دینے چاہیے، اور جو صدقات واجبہ ہیں انہیں کھلم کھلا بھی دے تو حرج نہیں، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. مثلا زکوٰۃ تو چونکہ واجب ہے، اب اس کو اس طرح اس لیے کھلم کھلا دیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ زکوٰۃ بھی دینے کی چیز ہے. ورنہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اور جو دیتے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جو حساب کتاب کر کے نہیں دیتے، بس لسٹم پسٹم ویسے ہی نکال دی کہ بھئی اتنا مال ہوگا، حساب لگا دیا، کچھ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے اپنا نظر دوڑائی کہ بھئی 3-4 لاکھ کا مال ہوگا، بس چلو نکال دو. اگر تو کسی نے حساب سے 1 لاکھ روپے زیادہ لگا کے دے دی تب تو ٹھیک ہے کہ مال 4 لاکھ کا ہے، لیکن انہوں نے کہا چلو 5 لاکھ لگا لو بھائی، تاکہ کم نہ جائے زیادہ چلا جائے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اگر پراپر حساب نہ کیا جائے تو وہ قابو میں نہیں آتے. اس لیے حساب کتاب اصل تو یہی ہے کہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ دینے میں زکوٰۃ نکالنے میں کمی نہ ہو. اور اگر کوئی آدمی زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال قبول کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ بھی بتا دیا کہ یہ مال جو تم خرچ کرتے ہو دیتے ہو یہ ہمارے دیا ہوا تو ہے، اور ہم تم سے لیتے کتنا ہے؟ دیا تو ہم نے تمہیں 100 روپے ہیں، مانگتے ہیں صرف 2.5 روپے. 100 پہ 2.5 روپے ہی تو ہیں بھائی، 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. 97.5 روپے تم کھاؤ پیو عیش کرو اور صرف 2.5 روپے اللہ کے لیے نکال دو، کیا مشکل ہے؟ اور اللہ رب العزت نے یہ مال اپنے فضل سے عطا فرمایا، ورنہ جب انسان آتا ہے تو ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں تو لے کے نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، ننگ پتنگ چلا آتا ہے دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو لباس بھی پہناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سردی گرمی سے بچانے کے ذرائع بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. دیکھیے یہاں پر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ جو کہا نا، یہ بڑی عجیب بات ہے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک نے گالی بکی تو میں نے اس سے ڈبل گالی دے دی، میں نے برا کہا اس سے ڈبل کہہ دیا. یہ اہل ایمان کسی بات میں سے نہیں. سن لو کسی کی بات، اگر کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا تو سن لو، کچھ نہیں بگڑتا آپ کا. اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے آدمی، برا اگر کسی کو کہہ رہا ہے، پیٹ پیچھے کہہ رہا ہے تو غیبت کر رہا ہے، سامنے کہہ رہا ہے تو ذرا بھی شرم نہیں کر رہا آپ کی. تو اس لیے صاحب نے بھی پیٹ پیچھے بھی کوشش کرے کہ بچے، اور بدگمانی سے بچیے، بد زبانی سے بچیے، اپنی زبان کو خراب مت کیجیے.
بعض لوگ زبان چڑھاتے ہیں، بعض چہرہ بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو ایسے وقت میں اگر آئینہ ان کے سامنے کر دیا جائے تو یہ دیکھ لیں کہ کس کا چہرہ بگڑ رہا ہے، سامنے والے کا یا جو خود چڑھا رہا ہے اس کا اپنا. تو اپنا چہرہ بگڑتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اگر کوئی برائی کرتا ہے، اہل ایمان کی صفات میں سے یہ ہے کہ اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. آدمی اگر کسی کو برا، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی سکھایا اور ہم یہی پسند کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی جتنا تو نے برا کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں. بہت ساری برائیاں تو تیری نظر میں ہیں ہی نہیں، اللہ تعالی نے چھپا رکھی ہیں، لیکن جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس سے بہت زیادہ برا ہوں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرا، یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے، چھوٹا کر دے، میں اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاؤں. وجعل فی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. اس لیے کہ اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا تو بد زبانی کروں گا، بد لحاظی کروں گا، پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں بیٹھا کہاں پر ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کعبے میں بیٹھا ہوں، مدینے میں بیٹھا ہوں یا کہاں بیٹھا ہوں، پھر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. یاد رکھیے بہت ضرورت ہے اس بات کی، مقام جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا خاص خیال رکھیے. اور اسی طریقے سے یہاں بات نکل آئی تو اتنا عرض کر دوں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن گناہ کماتے ہوتے ہیں. کل ہی میں نے بلکہ آج ہی دیکھا ایک صاحب کو کہ سب پوری مکمل ہے اور ایک صاحب آگے بالکل ایسے کھڑے ہو گئے اوپر، بیچارے دونوں بچے پیچھے نکلے کہ آپ آ جائیے. دیکھیے جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہوا نہیں آ رہی تو بلا شبہ تھوڑی برداشت کر لیں 5-7 منٹ. اب میں نے دیکھا کہ بعض لوگ سارے دن دھوپ میں پھرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے انہیں پنکھا چاہیے ہوتا ہے، اگر اس کے بغیر کھڑے ہو گئے تو بس ان کی نماز نہیں ہوگی. ایسا مت کیجیے. یقیناً آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، اصل میں ہر آدمی کے لیے ایک پنکھا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. مجھے بعض اوقات خود شرم آتی ہے کہ میرے سامنے پنکھا ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کہوں لوگوں سے، لوگ بولیں گے آپ کے سامنے تو پنکھا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ اس پنکھے کے باوجود میں خود پسینے پسینے ہوتا ہوں. تو یقیناً میں آپ کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ جو لوگ دوسری صف میں ہوتے ہیں وہ پسینے پسینے ہوتے ہیں. اسی لیے اب بہت کچھ کرنے کے بعد اب یہ کیا کہ 2 صفیں کر دی، پہلے 3 صفیں تھیں. تو لیکن یہ کہ اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت گرمی ہے اس کو برداشت کیجئے. اور جو ہے صف کے اندر جو ہے بعض اوقات میں نے دیکھا زیادتی لوگ کرتے ہیں. ایک بچہ 15-17 سال کا مجھ سے کہنے لگا کہ ایک انکل جو ہے وہ اگلی صف میں جگہ خالی ہوئی، وہ تیسری صف میں تھے تو انہوں نے کہا چل جا آگے. تو اس نے کہا آپ چلے جائے، کہا نہیں مجھے زبردستی بھیج دیا، خود پیچھے کھڑے ہوئے. ایسا مت کیجیے. بچوں کے دل میں اس سے خیال آتا ہے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تکلیف خود اٹھا لیں، بچوں کو تکلیف میں مت ڈالیں. تو یہ سب چیزیں اصل میں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. اگر ہم نے اپنا اخلاقیات سیکھے ہیں تو پھر یہاں پر اس کا استعمال کیجیے. اپنی خود تکلیف برداشت کر لیں، اپنے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ اٹھانے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم آ جاؤ. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ آپ آ کر صف اول میں بیٹھیے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیچھے کو بزرگ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان سے کہیے آئیے تشریف لائیے، اب انہیں آگے کر دیں، خود پیچھے ہو جائیں، انشاءاللہ صف اول کا ثواب ملے گا آپ کو. اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو زبردستی صف میں گھس جاتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ دوسرے کا دل دکھاتے ہیں. پھر پوری نماز میں دائیں بائیں والا جو بیچارہ بچا ہوا ہے نا، تنگی سے نماز پڑھ رہا ہے، پوری نماز خراب ہوتی ہے. اس کا گناہ سب اس شخص کو ہے جو زبردستی گھسا صف کے اندر. یہ ثواب نہیں کمایا جاتا، یہ سمجھ لیجئے اپنے اوپر عذاب لاد رہا ہے وہ. تو اس لیے زبردستی صف میں مت گھسیے، جگہ نہیں ہوتی خامخواہ میں نہ گھسیں. اور لوگوں کو صحیح میں کہتا ہوں معمولی سی جگہ ایک درس تو ایسے کھڑے ہوئے آئیے پیچھے، ارے بھائی کیوں بلاتے ہو پیچھے سے، جگہ نہیں ہے تو ملتے چلے جاؤ اور آخر کے اندر دیکھ لو جگہ، جہاں جگہ ہوگی وہاں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آپ دائیں بائیں ہوتے چلے جائیے تاکہ بیچ میں خلا نہ رہے. ہاں اگر جگہ ہے تو ضرور آپ موقع دیجیے، آئیے آگے تشریف لائیں، لیکن جگہ نہیں ہے زبردستی گھسنے کی کوشش مت کریں. اب بہت سی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں لیکن بعض اوقات اچھا نہیں لگتا کہ سب کے سامنے کسی کو آدمی ڈانٹ ڈپٹ کرے، برا بھلا کہے، تو اچھی بات تو نہیں. جو بزرگ ہے میری ان سے خاص طور پر التجا ہے کہ اپنی بزرگی کا خیال رکھیں. ان کے لیے اور بھی زیادہ یہ بات ہے کہ وہ اوروں سے زیادہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں. اور ہم سب کو، اور اسی طرح یہ صف مسلح بچھا کے ہمیشہ کا معاملہ، میرے پاس 4 پرچی آئی کل کہ بعض لوگ اثر میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے جب تک مسجد میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی مسلح بچھا کے وضو کرنے چلا گیا یا باتھ روم میں چلا گیا کوئی حرج نہیں، لیکن جو ہے فارغ ہونے کے بعد افطار کے پتہ چلا کہ گھر چلے گئے،
مسلح بچھا ہوا ہے. یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. آپ جب تشریف لائیں سب سے پہلے جو آئے گا اس کا حق ہے. مسجد کے اندر اصل میں ہم اگر یہاں بھی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو صحیح کہاں پر رہیں گے بھائی؟ اس لیے جو مسلمان پہلے آیا اس کی جگہ ہے پہلے, اور جو بعد میں آئے گا جہاں جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے. تو اس لیے جگہ روک کے مت رکھیے. یہ تو یہ ہے, میں نے ایک بزرگ سے سنا, ہماری مسجد میں تشریف لائے, دیکھا کہ مؤذن صاحب کا مسلح بچھا ہوا ہے. حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. تو انڈیا سے ایک بزرگ تشریف لائے تھے, کہا کہ بھائی یہ مسلح بچھانا کیا جائز ہے مؤذن کے لیے بھی؟ تو کہا کہ نہیں, جائز تو نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی جگہ روکنا ہے. تو پھر جو ایک صاحب کھڑے تھے دوسرے, انہوں نے کہا, وہ انتظامی آدمی تھے, کہ بھئی بات یہ ہے کہ چونکہ اب لوگ آگے نہیں آتے, جو اہل علم ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, آگے نہیں ہوتے. اگر نماز میں خرابی ہو جائے تو کون آگے بڑھے گا یہ بتائیے؟ عام لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. فرمایا پھر جائز. اس نیت سے مسلح بچھاؤ کہ نماز میں اگر خرابی آ جائے, امام جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے, کوئی مسئلہ پیش آ جائے, وہ آگے سے ہٹے اور اس کو آگے کر کے پڑھانا چاہے نماز, تاکہ وہ نماز پڑھا دے. تو اس صورت میں مؤذن کے لیے پیچھے جگہ کا ہونا کوئی حرج نہیں, جائز. لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ضرورت نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جو اہل علم ہوں ان کو امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے دائیں بائیں, تاکہ نماز میں اگر خرابی ہو جائے تو ان کو مسئلے کا پتہ ہے, امام چلا جائے اور وہ آگے بڑھ کر نماز کو پورا کر دیں. کیونکہ یہ مسائل ہیں بہت سارے, لیکن اب ہمارا دور یہ ہے کہ جو جتنا بڑا عالم وہ سب سے بڑے پیچھے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب پر رحم کرے. خامیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہیں بھائی, مجھ سمیت بہت ساری خرابیاں مجھ میں بھی ہیں. میں اپنے لیے بھی آپ سے دعا کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری خامیاں اور خرابیوں کو بھی دور فرما دیں, اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے, اور اگر اسے خرابی نظر آتی ہے, یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں, ہماری کچھ تربیت ہو. تو اللہ کا احسان ہے, یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ لوگ چلے گئے, لیکن سمجھ لیجئے کہ چھننے میں سے جو چیز رہ جاتی ہے نا, جب چاول چھنتے ہیں تو چھوٹا چھوٹا چاول نیچے چلا جاتا ہے, بڑا چاول پھر چھننا لگتا ہے, پھر چھننا لگتا ہے. جو تاجر ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے بڑا چاول جو ہوتا ہے نا وہ چھننے کے اوپر ہی رہتا ہے, اور پھر وہ سب سے مہنگا بکتا ہے. تو جو لوگ چھننے کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ بیٹھے, دین کی بات سنی. اب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بس. تو اس لیے یہ ساری صفات اہل ایمان کی بیان کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے جو یہ صفات کے حامل. جنات عدن يدخلونها, ایسی جنتوں میں اللہ داخل کریں گے, ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. یہ ہے اصل میں کہ فرشتے ان پر جنت میں داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم, سلام علیکم, سلامتی ہو, مبارک ہو تمہیں, تم آ گئے اپنی ان صفات کو لے کر جو اللہ نے تمہارے لیے بیان کی تھی. تو مبارک اور سلامتی کا شور ہوگا. بما صبرتم, تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا, لوگوں کی سخت باتوں کو جھیلا, بری باتوں کو جھیلا. فنعم عقبی الدار, اب بہت اچھا ٹھکانہ تمہارا منتظر ہے, تم جنت میں آ گئے, اب تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا جو ناپسندیدہ ہیں, مختصر سی. والذین ینقضون عہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. سب سے پہلے عہد الست, اس کو یاد نہیں رکھا انہوں نے, اس کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ, میثاق کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ, اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. ویفسدون فی الارض, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, بری باتیں. اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار, اللہ کی لعنت ہو ان پر اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. اب آپ بتائیے کہ اہل ایمان کو کون سے صفات اختیار کرنی چاہیے, سلامتیوں والی یا لعنت والی؟ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتیوں والی صفات عطا فرمائے. دیکھیے میں نے کہا کہ ہم سب خطا کار ہیں, کوئی نہ کوئی کمی, کوتاہی, خطا ہم سب میں ہے. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر جو ہے دوسرے سے سوری کر لے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے. اس سے انشاءاللہ آپ کا رتبہ بلند ہوگا, نیچے نہیں ہوگا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس ڈالی کو جھکا دیتے ہیں جس میں پھل ہوتا ہے, جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ اوپر اڑتی ہے, اوپر ہی اوپر جاتی ہے.
لیکن جس میں پھل ہوتا ہے وہ جھکتی چلی جاتی ہے. جب آپ آم کے درختوں کو دیکھیں گے، جب پھلوں کا زمانہ ہوتا ہے تو ان کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں بوجھ کی وجہ سے. کیلے کے درخت ایک ہی دفعہ پھل لگتا ہے اس میں، لیکن جب لگتا ہے تو بالکل جھک جاتی ہے، لکڑیاں لگا کے اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ جھکی چلی جاتی ہے. تو جس میں کچھ ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑتا ہے. اب آدمی خود سوچ لے، فیصلہ کر لے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب میں آپس میں محبت پیدا فرما، ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ باہم دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیجئے. اے اللہ عداوتوں کو اے اللہ آپس کی محبتوں میں بدل دیجئے. ہمارے دلوں سے بغض کو، عناد کو، کینے کو، کبر کو نکال دیجئے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ صفات عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو صفات آپ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی بیان فرمائی ہیں، اے اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دیجئے. اور جو صفات بری ہیں، جو مومنوں کی صفات نہیں ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.